السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار ایک بار پھر نصرت صاحب کے ساتھ، اور اس وقت سیاسی گرما گرمی کافی عروج پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے کی طرح کیا اس دفعہ بھی ہمیں یہی لگے گا کہ مایوسی ہی آنے والی ہے آنے والے وقت میں، یا کچھ بہتری بھی ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحب، آپ کو آئیڈیا تو ہے کہ کافی کچھ چل رہا ہے، الیکشنز سر پہ ہیں، توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت سی بات ہو رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ اچھی طرف، بری طرف، اور ہمارے سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھو دعا، صحافی کے طور پر اور خاص طور پر ایک رپورٹر کی حیثیت میرے لیے یہ بہت اوڈیشیس اور بہت ہی ایک اپنی اوقات سے بڑھ کر بات ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو۔ بات حقائق پر مبنی ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گزشتہ 20-25 سالوں سے تقسیم بہت بڑی ہے، پولرائزیشن، ڈیوائڈ۔ بہت زیادہ، اور یہ واقعہ صرف پاکستان ہی میں نہیں ہوا۔ کچھ لوگ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ کہ جی جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے اور سوشل میڈیا۔ اس کے یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، تو گما یہ تھا جب یہ سوشل میڈیا ایجاد ہوا تھا، آیا تھا کہ یار لوگوں میں ایک دوسرے کی قربت بڑھے گی، ایک دوسرے کو زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے، ان میں محبت کا رشتہ مطلب بڑھے آپ گا۔ کنیکٹ زیادہ کر پائیں گے لوگوں سے۔ تو جب یہ بات ابھی چل رہی تھی تو ایک صاحب ہوتے تھے مارشل میکلوہان، وہ بہت کمیونیکیشن کے بہت بڑے ایکسپرٹ، بڑا وہ ایک کینیڈین تھا، وہ بڑا بابا آدمی تھا اس کا۔ اس نے ایک فقرہ کہا تھا کہ جب یہ باتیں چل رہی تھی نا انٹرنیٹ کی وجہ سے، اس کے بعد تو اس کا وہ شخص تھا جس نے ٹیلی ویژن کو ایڈیٹ باکس کہا تھا۔ مارشل مکلوین، ہاں۔ ہاں، تو ابھی ظاہر ہے اس نے تو اپنی ساری زندگی تو اب ریٹائرڈ ٹائپ ہو گیا تھا جب یہ انٹرنیٹ کا عروج شروع ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ فقرہ مشہور ہوا کہ جی اس کی بدولت دنیا ایک گاؤں میں سکڑ جائے گی۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں کتابیں پڑھا کرتا تھا، تو خیر جہالت نازل ہو گئی ہے جو ہر رپورٹر کا بالآخر مقدر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جی اس نے کہا کہ یہ لوگ بڑی خوشی سے یہ کیوں ڈھول بجا رہے ہیں کہ دنیا سکڑ کر ایک گاؤں بن جائے گی۔ گاؤں جو ہے وہ تو پسماندگی کی علامت ہوتا ہے، وہ پروگریس کی علامت تو نہیں ہوتا، جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ جس کو گلوبل کہ دنیا سکڑ کر ایک گاؤں بن ایک گاؤں بن جائے گی۔ خیر وہ تو ہم یعنی کہ بالکل فلسافیکل بحث میں الجھ جائیں گے، لیکن بہرحال دنیا بھر کی طرح ہمارے ہاں بھی اندھی ایک تقسیم ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کی اکثریت اور خاص طور پر جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے، ینگ لوگوں کی، جنہوں نے پڑھا لکھا اور جن کے والدین انہوں نے دیکھا کہ ان بیچاروں نے محنت کر کے جو کچھ بچایا تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ آپ جب اپنی تعلیم ابھی مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے، آپ نے جو ویلیوز سیکھی ہیں کہ جی بندے کو ایماندار ہونا چاہیے، حرام نہیں کھانا ہے، قانون کی یہ وہ کرنی ہے، تو ایک تو آپ کے لیے نوکری نہیں ہے، اور اگر نوکری ہے بھی تو وہ آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ لگا نہیں کھا رہی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ کے مقابلے میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اس میں 8 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں، آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت کے حوالے سے کوئی 18ویں یا 19ویں گریڈ کے افسر ہوتے ہیں۔ آج کہتے ہیں یار یہ اتنی تنخواہ میں تو یہ بندہ ایک معمولی سی گاڑی بھی تو برداشت نہیں یہ کر 8 رہا، تو گاڑیاں یہ کہاں کیا سے؟ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اور جو ہماری سیاسی ایلیٹ ہے اور جتنی بھی ایلیٹ کی ہمارے ہاں اقسام ہیں، تو لوگوں میں ایک پیچھے رہ جانے کا کہ جی
ہم میں کیا کمی ہے، وائی وی آر لیفٹ بیہائنڈ کا جو تصور ہے، انفیریورٹی کا جو انفیریورٹی، اپنی خواہشات کا پورا نہ ہونا، جو کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی لیجیٹیمیٹ خواہشات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر تاج محل ہو، پھر میں وہ کہہ رہا ہوں فلاسفی میں گھس جائیں گے. وہ ایک نفرت جو ہے وہ اس کو بھڑکایا ہے سوشل میڈیا نے. جو ایلیٹس اور ورکنگ کلاس میں ایک گیپ سا تھا. ورکنگ کلاس میں تو نہیں کہوں گا، لیکن مطلب دیکھیے نا کہ جو آدمی جو ہے جس کے پاس یہ موبائل فون ہے اور اچھا ہے، اور اس پہ آپ یعنی ہر سوشل میڈیا ایپ کو پوری طرح استعمال کر سکتے ہو، وہ اس طرح کی تو ورکنگ کلاس نہیں ہے. یہ زیادہ تر میرا خیال ہے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا مسئلہ ہے. بہرحال وہ جو غصہ تھا، اس غصے کو بڑی آسانی سے کیپچر کر لیا سوشل میڈیا نے. نہیں، کیپچر سوشل میڈیا نے تو پھیلایا، لیکن وہ جو دلوں میں لوگوں کے غصہ ابھر رہا تھا ابھی تک کی ٹریڈیشنل ایلیٹ کہ جی ہمارا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہی نہیں قوم کے لیے، اقتدار میں باریاں لیتے رہے، وہ ساری بات جو ہے اس کو آرٹیکولیٹ کر کے پبلک میں اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا عمران خان صاحب. جب انہوں نے بڑی شدت سے اس کا اظہار کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کی دیوانگی کے ساتھ کہ بھئی وہ جو باتیں کر رہے تھے نظر بظاہر تو ٹھیک کر رہے تھے، اچھا لوگوں کی نگاہ میں وہ بندہ ایماندار بھی ہے. ارے بھائی وہ کرکٹ میں اتنا مشہور تھا، وہ چاہتے تو ساری زندگی لندن میں رہ لیتے، ہر طرح کی ایلیٹ وہاں کی گوری گوری خوبصورت خواتین ان پہ مرتی تھیں، اور پھر یہ کہ ان کی شادی ہوئی یمیمہ سے اور وہ بیچارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے، انہوں نے کینسر کے لیے ہسپتال ماں کی یاد میں اور یہ وہ وغیرہ 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 وغیرہ. اب جب وہ سیاست میں آئے تو یار یہ جیسے انہوں نے کرکٹ میں کارنامے دیے تھے اور پھر یہ کہ خلق خدا کے لیے کینسر کا ہسپتال بنایا، تو اب یہ سیاست میں بھی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. سیاست میں آیا تو ہم نے دیکھا جو 3 ساڑھے 3 سال گزارے تھے تو ملک تو ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا، کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں آئی اس میں. لیکن واقعہ یہ ہوا کہ بہتر یہی ہوتا، میں آج سے 1-1.5 سال پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، بہتر یہی تھا کہ ان کی حکومت کو ان کی میعاد پوری کرنے دی جائے. مطلب 5 سال وہ پورے کر کے جاتے. یس. لیکن وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ من مرندہ شوق بھی سی. ان لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان کو اتنا ڈرا دیا. وہ بھی منیر نیازی صاحب کا شعر ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے. ایک رات ایسی سزا ہر مکان پر، صدا ہر مکان پر. انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. میں دوبارہ کہتا ہوں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ جب فارغ ہو گئے تھے تو بہترین آپشن تھا کہ دے شوڈ ہیو گون ٹو فریش الیکشن، اور وہاں کھل کر تمام سیاسی جماعتیں یہ بتاتی کہ صاحب ہماری دانش میں ملک اس وقت دیوالیے کے قریب پہنچا ہوا ہے اور ہم ماضی میں جس طرح رہ رہے تھے وہاں نہیں رہ پائیں گے. معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ کڑوی گولیاں اب نکلنا پڑیں گی. اگر آپ ہمارے نسخے سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی میں ووٹ دیجئے، ورنہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ دعا کے پاس آپ کو مشکلات سے گزارے بغیر کو راستہ ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ جائیے. انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک کر لیں گے. اس کے بعد 6 مہینے بعد ہی رونا شروع ہو گیا کہ ہائے ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست. دریس نا وہ صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب جنہوں نے ان کے دل میں یہ خوف ڈالا تھا کہ ارے بھائی یہ تو بس اگلے 5 سال بھی اس کی تیاری ہے، تم لوگوں کو ختم کر دے گا اور پھر یہ لگا دے گا جنرل فیض کو اور بس بھول جاؤ. پھر یہ وہ یار تم میں سے لوگوں نے اگر 1.5 سال 1 سال جو ہے عمران خان کے دور میں جیلوں میں بھگت دیا تو یار 2 سال اور بھگت دیتے بھیا، کیا ہو جاتا. بہرحال رات گئی بات گئی ہو گیا. انہوں نے اقتدار سنبھالا. وہ جو صاحب تھے باجوہ صاحب، ان کو ایک اور ایکسٹینشن کا شوق تھا کیونکہ ان کی تو ڈاکٹرین ہوتی تھی نا، انہوں نے تو یہ سنوارنا تھا
وہ پہلے باتیں کرتے کرتے ان کے دل میں آخر میں آئی جیو اکنامکس، پتہ نہیں انہوں نے نکال دی تھی کچھ کرنا ہے۔ انڈیا پاکستان کو ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم آرک رائیولز ہیں۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ایک اپنے انٹرویو میں کہ ساس بہو کا یہ جھگڑا کب تک چلے گا؟ بھائی جو چاہے آپ کا اس نے رشتہ ساز کرے، بادشاہ آدمی تھے۔ تو وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے رہے۔ عمران خان ان کو میر جعفر بھی کہتے تھے، ان کا دل بہلانے کو، دل رام کرنے کو یہ ایوان صدر میں ان کو ملتے بھی رہے، جس میں ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے پرویز الہی کو بھی کہا کہ یار ادھر نہ جاتے ادھر جائیں، تو ایک کنفیوزڈ فضا ہو گئی۔ اس کنفیوزڈ فضا میں اس وقت جو غربت، جو مہنگائی، جو معاشی ابتری ہے، اس کا سارے کے ساری ذمہ داری ان جماعتوں کے سر آ گئی ہے، جن کو آلریڈی تحریک انصاف کے قائد جو ہیں چور اور لٹیرے ثابت کر چکے ہیں جو اپوزیشن اپنی اور پی ڈی ایم اور وہ constituency کے سب۔ لیے۔ ٹھیک ہے نا جی، اب جائیں تو جائے کہاں؟ بالکل۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ میں بغیر کسی بات کے کہ بھئی وہ جو عمران خان صاحب کا جو بندہ ایماندار ہے والی بات ہے، اس کے بارے میں فقط اتنا ہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا یہ پاکی دامہ کی حقائق۔ بھائی آپ کے خلاف ایک توشہ خانہ کا مقدمہ ہے نا، تو بھائی صاحب آپ ادھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ آپ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں رکوانے کے لیے، اب کتنا ڈیلے کریں گے ٹرائل کورٹ کو؟ ہیلو، کیا خیال ہے؟ اور ڈیلے سے ملنا تو تو کچھ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ یہ دوسروں پہ کرتے رہے ہیں وہ مقافات عمل کی طرح ان کے جانب واپس لوٹ رہا ہے۔ لیکن ان کی تو پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جی ہاں جی، جب جیسے ان کے دور میں یہ سب ان ہو کی رہا تھا تو پارٹی وہ کے لوگوں نے دیکھیے نا کتنی آواز بلند کی تھی جب رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا کیس پڑا تھا، یاد نہیں ہے آپ کو؟ بالکل بالکل ہے۔ میرا خیال ہے 3 یا 4 وزراء نے استعفے دیے تھے اور 15 سے 20 ہزار تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں میں نکل آئے تھے کہ ہماری جماعت کا نام تحریک انصاف ہے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 2 نمبری ہے، منافقت ہے۔ اسٹیٹمنٹس چینج کرتے ہیں، پارٹی بدل لیتے ہیں، سائڈس چینج کر لیتے ارے ہیں۔ بھیا یہ بات نہیں ہے، اصل جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ملک چلانا ہے، اس کو نارملائز کرنا ہے، تو اگر میں آپ کو یہ کہتا رہوں کہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار آپ ہیں، آپ کہتی رہیں کہ میں ہوں، تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں کو ایمانداری کے ساتھ ہی کہنا ہوگا کہ ہم دونوں ہیں، اور جو ہوا سو ہوا، اب یہ سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی۔ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی اتر پہاڑوں آیا کو رانجھا، ہاں چرخے کی کوک سن کے، تو کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو ہے کہ جی عسکری ادارے کر دیں، جو بھائی 1950 سے وہی چلا رہے ہیں نا ملک کو، تو نہیں بات بنی نا۔ کیا خیال ہے؟ تو ہمارے معاشرے کے تمام تر جو بھی ادارے ہیں، خواہ وہ عسکری ادارے ہوں، عدلیہ ہو، تمام سیاستدان ہوں، ان کو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا ایمانداری سے کہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم سب اس کے مشترکہ طور پر اور غلطی ذمہ سب دار کی ہیں۔ ہے۔ سب کی اسی میں حل ہے، باقی کوئی حل نہیں میری طرف سے۔ چلیں نصرت صاحب، دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہیں۔ کوئی بھی نہیں پاکستان میں ہوگا، تو لیکن بار پتہ ہی ہے کوئی نہیں لیتا۔ ناظرین، آئی تھنک بلیم گیم سے اب نکل جانا چاہیے۔ کافی ٹائم سے ہم اسی سائیکل میں پھنسے ہوئے، جس کی وجہ سے کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ کسی ایک سائڈ کی غلطی کبھی نہیں ہوتی، تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچتی۔ تو یہ میں اور آپ مل کے سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کو بھی برا کہہ دیا، صحافیوں کو بھی برا کہہ دیا، معاشرے کو بھی برا کہہ دیا، لیکن دیکھا جائے تو معاشرہ بھی ہم جیسے لوگوں سے ہی بنتا ہے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں دو آبسار، اللہ حافظ۔